میں نے ایک کتاب میں پڑھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں، آج تک ایسی شاہی کسی کو نہیں ملی، پوری زمین کے بادشاہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری روح ارض ان کی شاہی میں تھی، اور آج کے بادشاہوں کا آرڈر صرف انسانوں پہ چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے، ان کی شاہی انسانوں پر بھی تھی، ان کی شاہی جنات پر بھی تھی، ان کا آرڈر پرندے بھی قبول کرتے تھے، اور ان کا آرڈر حشرات الارض بھی مانتے تھے، ان کی گفتگو پرندوں سے بھی ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے ان کی گفتگو ہدہد کے ساتھ بھی ذکر کی، قرآن نے ان کا مکالمہ ایک چیونٹی کے ساتھ بھی ذکر کیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک دیا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا رب ہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر، ایسی شاہی عطا کر، ایسا اقتدار عطا کر کہ وہ ملک میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور ایسی شاہی، ایسا ملک کبھی کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں سے بھی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود۔ حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، ایک چیونٹی اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، ہزاروں سپاہی ہیں، فوجی ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ساتھ میں تخت اڑ رہا ہے، ساتھ نیچے گھوڑے چل رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں۔ تو چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی یہ بات سنوائی بھی صحیح، سمجھائی بھی سی۔ وہ چیونٹیوں کی بات کو سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سنا۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ مجھ سے چیونٹی بھی ڈر رہی ہے، سلیمان نے دیکھا میرا تذکرہ تو چیونٹیوں میں بھی ہے، سلیمان نے دیکھا میری شاہی تو حشرات میں بھی ہے، میری شاہی تو پرندوں میں بھی ہے، میری شاہی تو فضاؤں میں بھی ہے، میری شاہی تو ہواؤں میں بھی ہے، میری شاہی تو پر میں بھی ہے، میری شاہی تو باہر میں بھی ہے، میری شاہی تو سمندروں میں بھی ہے۔ تو اترائے نہیں، یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا، اور یہی فرق ہوتا ہے کافروں اور دنیا داروں کا کہ انہیں جب نعمت ملتی ہے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ بھئی نعمت پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اتراؤ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی شاہی عطا کی، تو سلیمان نے کیا کیا؟ فتبسم ضاحكا من قولها۔ قرآن کہتا ہے مسکرا پڑے، اور مسکرا کے کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ میرے رب، میرے پالنہار، میرے پروردگار، مجھے کھلانے والی ذات، مجھے پلانے والی ذات، مجھے شاہی دینے والی ذات، مجھے بڑھانے والی ذات، مجھے جوان کرنے والی ذات، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا؟ جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی۔ میرے رب میری مقدر میں کر، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ شاکر بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ سلیمان علیہ السلام شاکر تھے۔ قرآن کہتا ہے نعم العبد، بہترین بندے تھے سلیمان، شاکر، وہ شکر گزار تھے۔ داؤد شکر کرنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام شکر کرنے والے تھے۔ بتا رہا ہوں اتنی بڑی شاہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ سلیمان کا تخت اڑ رہا ہے، اوپر سے
پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، یہ آپ کے پلین، ہوائی جہاز تو 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ تخت ان کا اڑا کرتا تھا۔ قرآن نے کہا غدوها شہر ورواحها شہر، وہ صبح بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، بغیر پیٹرول کے، بغیر فیول کے اڑا کرتا تھا، بغیر انجن کے اڑا کرتا تھا، محض سلیمان کے آرڈر پہ اڑا کرتا تھا۔ صبح اڑتے تھے تو اگلی منزل ان کی یمن ہوتی تھی، اور پھر اڑتے تھے تو اگلی منزل ان کی شام ہوا کرتی تھی۔ تخت اڑا تو اوپر پرندوں کا سایہ، نیچے کرسیاں ہیں تخت پر، علماء کی اور افسران کی۔ اور دیکھا، جب یہ دیکھا اور تخت گزرا، ایک آدمی کے اوپر سے وہ سجدہ کر رہا تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا پیاری بات کی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ سارا تخت، میری یہ ساری شاہی، میرا یہ سارا اقتدار، میری یہ ساری مملکت، میری یہ ساری حکومت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کم ہے، اور اللہ کے ہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ بھی بہت بڑی عبادت۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر، ثواب، فضیلت۔ اللہ کو جو سبحان اللہ پسند ہے، اپنا ذکر پسند ہے، فرمایا وہ میری اس تخت سے، میری اس شاہی سے، میری اس بادشاہت سے زیادہ سبحان اللہ پسند ہے۔